यमन का एक कबीला था बनु कल्ब। इस कबीले के एक शख्स थे हारिसा नाम, इनकी बीवी सादा। एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं। हारिसा और सादा छोटा सा खानदान था, 3 बच्चे थे। हारिसा के बेटों में एक बेटे का नाम है जैद। नाम याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं जिक्र कर रहा हूं। एक ही नाम ऐसा है जो कुरान में आया हुआ, वो जैद। ये हारिसा के बेटे जैद है, बीवी सादा है। ये हारिसा और सादा 3 बच्चों के माँ बाप थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सादा एक दिन अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही थी। रास्ते में डाकुओं का हमला हो गया, माल सब छीन लिया काफिले का। और इत्तेफाक ऐसा कि ये 8 साल के जो जैद थे, इनको भी डाकुओं ने छीन लिया। एक माँ से उसका 8 साला बड़ा बेटा छीन लिया जाए तो माँ की कैफियत क्या होती। इस कदर दर्द में थी माँ। जान तो बच गई, 2 बच्चे भी बच गए, लेकिन बड़ा बेटा मेरे हाथ से चला गया। मारे मारे सहराओं में घूमती थी, पुकारती थी, मेरा जैद, मेरा जैद, मेरा जैद, मेरा जैद। डाकुओं ने जैद को क्या किया, उकास का एक मेला लगता था। उस वक्त ये गुलामी का दौर था, लोग इंसानों को पकड़ते और बेच देते थे। वहां ला करके उन्होंने जैद को बेच दिया, गुलाम की हैसियत से बेच दिया। आगे मैं बताता हूँ। यहाँ सादा का हाल बेहाल था। वापस घर आई तो बाप अपने शोहर से कहा, और शोहर का हाल तो ऐसा था कि वो जैद को अपनी आंखों का नूर, अपने आंखों का सुरूर समझता। और इस कदर प्यार और मोहब्बत वाला बाप मारे मारे घूमता रहा गलियों में। और उनका लिखा हुआ एक अशार का मंजूम तराना है जो अपने बेटे की जुदाई में लिखा। अपने तो अपने दुश्मन भी वो तराना सुनते तो रो पड़ते थे। एक बाप का दर्द अपने बेटे की जुदाई, बहुत रोते थे। और माँ भी दिन रात रोती, बाप भी पहाड़ों पर चढ़ जाते और वहां से सदा लगाते, ऐ आसमान अगर तूने जैद को देखा है तो मेरे हवाले कर दे। जमीन के चप्पे कहीं अगर जैद मेरा जिंदा है तो मुझे वहां तक ले चल। या अशार में गुनगुनाते थे, रोते थे। और जैद का क्या हुआ, उकास के मेले में बेच दिया गया। खरीदा कौन, हकीम बिन हिजाम, जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई लगते थे। ये लेकर के आए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त मक्का में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। तो हजरत खदीजा के पास ये जैद आ गया, भाई ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया। हजरत खदीजा के घर में ये जैद जब आए, उस वक्त उनकी उम्र यानी 10-12 साल के आसपास रही होगी। और ये ऐसा लड़का जो छोटी सी उम्र का, अदब इतना था कि हर एक का अदब करता, बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाला। हुआ क्या, एक दिन आफताब रिसालत, माहताब रिसालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। देखा अखलाक और किरदार में कामिल बच्चा है, और एक ही नजर में भाग गया। पूछा हजरत खदीजा से, कहा कि ये गुलाम है, उकास के मेले में बेचा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो। हुजूर ने जिसको पसंद कर लिया हो, हुजूर ने जिस पर निगाह रखी हो। अब वो जैद खुशी खुशी हुजूर के पास आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके अखलाक से बड़े खुश थे। और उसके बाद मोहब्बत भी ऐसी थी, ऐसी शफकत थी कि जैद को न बाप की खबर थी, न माँ की खबर थी। जो कुछ था वो रसूलुल्लाह के पास था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में दिन गुजरते गए, बड़े हो गए, यहाँ तक कि 16 साल की उम्र थी। एक दिन हज के मौसम में यमन का बनु कल्ब खानदान आया हुआ था, और वहां हज के दौरान वो लोग जैद के बाप हारिसा के लिखे हुए अशार पढ़ रहे थे और लोगों को रुला रहे थे। एक हमारे कबीले में बाप है जो बिछड़े हुए बच्चे की याद में रोज रोता है, उसके अशार तो सुनो। लोग सुन करके रो रहे थे, यमन का कोई ऐसा बाप है जो यूसुफ गुमगश्ता की खबर में रोया करता है। ये लोगों की भीड़ लगी थी, उसी के सामने से जैद का गुजर भी हो रहा था। बनु कल्ब के लोगों ने जैद को देखा, पहचान लिया, यही तो वो बच्चा है जिसकी याद में इसका बाप रोता है। और उसको बुलाया और कहा तेरा नाम, कहा जैद। बाप का नाम हारिसा, कहा यही तो है जिसके गम में पूरे अशार पड़े जा रहे यमन में। जैद से कहा तुझे पता है तेरे बाप का रो रो करके क्या हाल हो गया। तेरी माँ सहराओं में आवाज देती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जुदाई बता देना कितनी बड़ी बात थी। मेरे अजीजों, सालों की ये गुमगुश्ता खबर फिर से वापस मिल गई है। जैद ने क्या कहा कि अब मेरे माँ बाप से जाकर कह दें कि रोना धोना बंद करें, ऊंटों की तरह इधर उधर भटकना बंद करें, उन्हें मेरा सलाम पहुंचाएं और कहें उन्होंने जहां मुझे देखना था उससे बेहतर जगह में।
اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، وہ ایک نظر دیکھ لے گا، وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے، جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. حضور پاک مل گئے تو تھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ یتیموں کے والی ہے، آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے، برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، برسوں ہو گئے تھے، لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے، میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہوں، حضور جس سے محبت کرتے ہوں، باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت، حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا، ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو، لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. نہ ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو، جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، یہ میرے چچا ہے. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں، برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے، آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں، ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو، باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو. پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا، پھر افاقہ ہوا. یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو، غم کیوں نہ ہو، ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے. دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی، تریوں میں پالا کرتی، میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا، آج آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے. میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے. اتنا حضور کا فرمان. آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا. بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ. اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے. مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے. میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے. نہ مجھے یمن جانا ہے، نہ مجھے بنو کلب جانا ہے. ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے. باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے، اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا.
میں ہزار آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں ہزار آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزوں، ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں، ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں، اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا زید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اسی لیے آج تم سب کے لیے میرے عزیزوں ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے، کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔